السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، نوسٹیلجیا کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ننا صاحب کے حوالے سے، کیونکہ کسی نے کمنٹ بھی کیے ہوئے تھے کہ ہم ننا صاحب کے حوالے سے ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ ان کی 101 باتوں میں سے کچھ باتیں آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں۔ شاہد اور ممتاز کی شادی کے حوالے سے کوئی خبر آئی تھی، اس پہ بات کریں گے۔ محمد علی صاحب کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں ہیں، کچھ وہ کریں گے، اور کچھ باتیں ہم شبنم صاحبہ کے حوالے سے کریں گے، جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اخبار جہاں میں۔ کچھ باتیں ہیں سبیہ خانم کے حوالے سے، انہوں نے کیا بات کی تھی، اور شاہد صاحب کے حوالے سے شبنم نے کیا کہا تھا۔ آخر میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ندیم صاحب کی ریٹائرمنٹ میں، نوسٹیلجیا کی ویڈیو میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، کچھ دوستوں نے کمنٹ کیے ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں ننا صاحب سے۔ ننا صاحب سے کویشچن پوچھا کہ بالوں کا رنگ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو دیکھ لو، دیکھ کر لکھ دیجئے۔ انہوں نے کہا کوئی اچھا سا لطیفہ سنائیں۔ کہتے ہیں آپ میری تصویر شائع نہیں کریں گے کیا؟ تو بڑا اچھا جواب ہے، آپ میری تصویر شائع نہیں کریں گے۔ پسندیدہ کھیل، انہوں نے کہا بیڈمنٹن۔ انہوں نے کہا اس جسم کے ساتھ یا ڈبل ڈول کے ساتھ آپ کیسے بیڈمنٹن کھیلیں گے؟ انہوں نے کہا کھیلنا ضروری نہیں، صرف پسند سے ہی کام نہیں چل سکتا۔ تو پسندیدہ ادیب کون ہے؟ انہوں نے کہا اداکار ادیب۔ پسندیدہ اداکار، انہوں نے کہا جی اداکارائیں تو ساری پسند ہیں، جبکہ اداکار میں محمد علی صاحب مجھے بہت پسند ہے۔ اور ننا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس بات کا خوف آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی مجھ سے ناراض ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ کو نماز پڑھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ 10 گھنٹے، یعنی کہ اسی وقت ظاہر ہے آخری نماز انہوں نے پہلے پڑھی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی آپ کہاں تک کسی کا راز رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ مرتے دم تک۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے مدح اپنی چاہت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ جواب انہوں نے دیا کہ گالی دے کر اظہار کرتے ہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کو تھپڑ رسید کرے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی مار کر دیکھ لیں، رد عمل کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ تھے ننا صاحب۔ ننا صاحب کے حوالے سے ہم ایک اسپیشل ویڈیو بھی بنائیں گے، لیکن نوسٹیلجیا میں کچھ چیز یہ آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ اگلے خبر ہے جناب محمد علی صاحب کے حوالے سے۔ محمد علی صرف فلم کے ہیرو ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی آنکھیں بہت جلد نم ہو جاتی ہیں، یہ مین سرخیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ ہمہ وقت لوگوں کی مدد پر آمادہ رہتے ہیں، اور محمد علی کے دوست اسے منا کہتے ہیں۔ اگر آپ سائڈ پہ دیکھیں تو ایک خوبصورت تصویر ہے۔ اس تصویر میں جناب صاحب ارشاد علی ہیں جو محمد علی کے بھائی، وہ ہیں محمد علی صاحب ہیں، مشتاق قریشی صاحب جناب نظر آ رہے ہیں اس میں، اور محمد علی صاحب کے بہت ہی کلوز دوست تھے حمایت علی شاہد صاحب، وہ بھی اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ میں ان دنوں میں 1981 کے آئے تو نواسے کا نام انہوں نے حسن علی رکھا تھا، یہ بھی آپ کو خبر نظر آ رہی ہے۔ اور نیچے اگر آپ دیکھیں ایک خوبصورت تصویر ہے محمد علی صاحب کی، گاڑی میں بیٹھے ہوئے، بڑے جذب نظر اور بڑے پروکار اور ہینڈسم نظر آ رہے ہیں محمد علی صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے۔ بیچ میں جو تفصیل ہے اس خبر کی وہ تھوڑی سی آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ کچھ تھوڑی دلچسپ تفصیل ہے۔ منا پر یاد آیا کہ علی دل کا بہت حساس ہے، کس جذباتی گفتگو کے دوران ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کسی کے ساتھ۔ خود زیب کہتی ہیں، یعنی کہ زیبا صاحبہ، کہ علی ہمارے گھر کا ننھا فرشتہ ہے۔ رونے پر یاد آیا کہ ہم لوگ آگ کا دریا کی شوٹنگ کے لیے حیدرآباد گئے اور اورینٹ ہوٹل میں ٹھہرے، شمیم آرا، محمد علی اور ہمارے کمرے ساتھ ساتھ تھے۔ یہ زیبا بتا رہی ہیں۔ ایک دن صبح علی کے کمرے میں رونے کی آواز آئی، بھاگ کر ان کے کمرے میں گئے تو دیکھا محمد علی اپنے کلاس فرینڈ منظر اکبر سے لپٹ کر زور و قطار رو رہے تھے۔ علی کو اس وقت منظر اکبر ملنے آئے ہوئے تھے، اور یکا یک علی کو کافی ہاؤس اور وہ بات یاد آ گئی جو منظر اکبر نے کہی تھی۔ علی کہنے لگے کہ تم نے اس جگہ ہی کہا تھا کہ ایک دن میں بڑا فنکار بنوں گا، لیکن آج یہاں اورینٹ ہوٹل ہے، ہمارا کافی ہاؤس برباد ہو گیا، ڈھا دیا گیا، اور یہ کہہ کر علی ایک بار پھر رونے لگے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے محمد علی صاحب کتنے حساس تھے، اور وہ بھی نوسٹیلجیا کے پیشنٹ تھے قسم کے، کیونکہ انہیں کافی ہاؤس اپنے اس کا یاد آ گیا۔ یہ بھول گئے کہ وہ کتنے بڑے فنکار ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے ماضی کو یاد کیا کہ وہاں پہ کافی ہاؤس میں سب مل کر بیٹھے کرتے تھے۔ اگلی خبر ہے جناب صاحب تیسری، ممتاز اور شاہد نے شادی کی تردید کر دی۔ ممتاز نے ایک ملاقات کے دوران بتایا کہ کچھ عرصہ سے، یہ بھی 1981 کی خبر ہے، ممتاز نے ایک ملاقات کے دوران بتایا کہ کچھ عرصہ سے بعض حلقے میرے اور میری اور شاہد کی شادی کے رومانس اور شادی کے بارے میں غلط اور بے بنیاد قسم کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ ممتاز نے کہا کہ ان خبروں کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، شاہد میرے اچھے ساتھی فنکار ہیں۔ دوسری طرف شاہد نے بھی ان خبروں کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا جن میں کہا گیا کہ کراچی میں شاہد اور ممتاز کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ تو تھی شاہد صاحب کی، اور ممتاز
صاحبہ کی خبر. جس وقت آسیہ صاحبہ نے فلم انڈسٹری کو چھوڑا تھا اور اس وقت خبریں ہی آئی تھیں علی اعلان، نجمہ کی طرح نہیں، بلکہ نجمہ نے تو علی اعلان شادی کی تھی، اس کی تو ہم نے تصویریں بھی آپ کو دکھا چکے ہیں، لیکن آسیہ صاحبہ نے علی اعلان شادی نہیں کی تھی بلکہ ایک دم سے فلمی دنیا چھوڑ دی تھی. تو اس زمانے میں خبریں آئی تھیں جو کہ ٹھیک بھی تھیں کہ انہوں نے شادی کر لی ہے. اچھا، اب ان کے پرستار جو تھے انہوں نے اس کو کس طریقے سے لیا اور شادی کی اس خبر کو اور فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کو ان کو کیسے لیا، یہ ایک اخبار جہاں کی آسیہ صاحبہ کے حوالے سے خبریں ہیں. آسیہ لوٹ آؤ، اداکارہ آسیہ کے نام کھلے خط، یہ تھا. تمہارے بغیر فلمی صنعت اداس ہے، یہ ہم سرخیاں سنا رہے ہیں، آپ کو تفصیل نہیں بتا رہے. شادی کی خوشیاں مبارک ہوں. آسیہ تم کہاں چلی گئی. ببن میاں جو ہے وہ آسیہ پان ہاؤس، ببن میاں نے یہ کوئی لکھا ہوا ہے جو ان کے فین تھے، اور انہوں نے اپنے پان ہاؤس کا نام بھی آسیہ پان ہاؤس رکھا ہوتا ہے. دیکھیں ذرا محبت کا اظہار، انتہا دیکھیں آپ. اگلا ہے تم بھی چلیں پردیس لگا کر ٹھیس، تمہارا ناکام عاشق جمال الدین گجرانوالہ، کوئی ان کا فین ہوگا اور وہ دل جلا، اس نے یہ لکھا. سنو اب کبھی لوٹ کر نہ آنا، اب تم ایک شریف انسان کی بیوی ہو، قدرت نے تمہیں اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. سمجھیں، رخسانہ شیخ تھی راولپنڈی سے، یہ انہوں نے لکھا. سنو اب کبھی لوٹ کے آنا کی یہ تفصیل ہے تھوڑی سی، یہ میں آپ کو بتائی ہے. تو میرے خیال میں آسیہ نے رخسانہ شیخ صاحبہ کی اس بات پہ عمل کیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں. اور ہم نے ایک اپنی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ ایک دفعہ سلطان رائی صاحب جن کے ساتھ ان کی مولا جاٹ فلم تھی، انہوں نے امریکہ میں یا لندن امریکہ میں جب آسیہ کو دیکھا تو آسیہ نے ان کو پہچاننے سے انکار کیا تھا. جب وہ فلم انڈسٹری چھوڑ کے گئیں تو اس قدر چھوڑا کہ انہوں نے پھر پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھا. کچھ ایک نے یہ بھی لکھا احسان فراموش تو نہ بنو، مطلب فلم انڈسٹری چھوڑ کے. اچھی بیوی بن کر دکھاؤ تو جانے، اچھی بیوی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فلمی دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. وہ انہوں نے جو کہ چھوڑ دی تھی، یہ بھی ایک خبر ہے. لوٹ آؤ کہ اب بہار آئی ہے، یہ بھی ہے. آگے جناب 5ویں نمبر پہ آتے ہیں جناب، یہ خبر ہے شبنم صاحبہ کے حوالے سے. انہوں نے کوئی انمول فلم کا جو تھا قصہ وہ بتایا ہے. انمول فلم کے حوالے سے ویسے سبیہ خانم کے ساتھ کام کرنے کا قصہ ہے کہ سبیہ خانم کے سامنے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، سبیہ خانم کے ساتھ انہوں نے کسی فلم میں کام کیا تو اپنے مکالمے بھول گئی تھی. تو تفصیل کچھ اس طرح سے تھی کہ ان لاڈلا فلم تھی جس میں وحید مراد صاحب بھی تھے، اس میں سبیہ اور شبنم دونوں تھی. شبنم کو پہلا موقع ملا تھا سبیہ صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کا. تو جس وقت انہوں نے ڈائلاگ وغیرہ یاد کیے، سین جو تھا وہ اوکے ہونے لگا، ریکارڈ شوٹ ہونے لگا، تو اس وقت جو شبنم تھیں وہ اپنے مکالمے بھول گئیں، اپنے ڈائلاگ بھول گئیں، جس پہ سبیہ خانم نے ان کو تسلی دی، ان کو حوصلہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کی یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ملک کی مایہ ناز فنکارہ ہے. یہ تھی جناب شبنم. پھر انہوں نے شبنم صاحبہ نے انمول کا قصہ. انمول فلم آپ کو پتہ ہے ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی. وہ کس طریقے سے بنی تھی، اس زمانے میں شاہد صاحب بہت زیادہ بزی تھے اور جو شبنم تھی وہ بھی بہت بزی تھی. تو دونوں نے شبنم صاحبہ کے بلکہ مشورے کے اوپر یہ حل نکالا گیا، پرویز ملک صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، کہ اس کی جو شوٹنگ ہے وہ صبح 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک کریں گے، یعنی مین شفٹ کو ہٹا کے، اس کو ٹیڈی شفٹ کہا جاتا تھا، اس میں کریں گے شوٹنگ. تو وہ پھر یہ ادھر جو حسن طارق صاحب کی جو فلمیں دھڑا دھڑا آ رہی تھیں اور شاہد صاحب ایس سلیمان صاحب کی فلموں میں کام کر رہے تھے، تو شبنم بہت بیزی تھے. دونوں کی پہلی فلم جو تھی ایک ساتھ شبنم اور شاہد کی، وہ انمول فلم تھی. انمول فلم ٹیڈی شفٹوں میں مکمل ہوئی اور اس میں شبنم بتا رہی ہیں کہ میں نے ایکشن رول کیا تھا. اس ایکشن رول کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا، جو ہم نے بتا بھی چکے ہیں کہ میں بہت بری آدمی ہوں، اس کے حوالے سے بات ہوئی. اس کے بعد شبنم صاحبہ کا کہنا ہے کہ کچھ پنجابی فلموں میں بھی انہیں آفر ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پنجابی فلموں میں کام کرنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ ایکشن فلموں کے حوالے سے جب انہوں نے انمول فلم لوگوں نے پنجابی ڈائریکٹرز نے دیکھی ہوگی تو انہوں نے ان کو آفر بھی کی. شاہد صاحب کے حوالے سے کہتی ہیں کہ لوگوں نے ویسے ہی بدنام کیا ہوا ہے تاکہ شاہد صاحب تنگ بہت کرتے ہیں انمول فلم کے دوران بھی، اور ان کے علاوہ بھی جتنی فلمیں بنی ہیں وہ بہت ٹائم پہ آتے تھے سیٹ کے اوپر، اور بعض دفعہ وہ شبنم صاحبہ سے بھی پہلے سیٹ پہ پہنچ جاتے تھے. حالانکہ شبنم صاحبہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتی تھیں. یہ تو تھا شبنم صاحبہ کا یہ قصہ جو انہوں نے شاہد صاحب کے حوالے سے انمول فلم کا بتایا. اور انمول فلم جس کو ٹیڈی شفٹوں میں ایک چھوٹی فلم شاید سمجھ کے مکمل کیا گیا تھا، لیکن وہ فلم جو تھی وہ کر گئی تھی ڈائمنڈ جوبلی. ندیم صاحب، ڈائمنڈ جوبلی فلموں کا ذکر ہو اور ندیم صاحب کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے ناظرین؟ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک خبر بتائی تھی کہ ندیم صاحب نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ندیم صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اوپر ہم نے
نظر الاسلام، شباب کرانوی، سنگیتا اور مختلف ڈائریکٹرز کے حوالے سے باتیں بھی کی تھیں۔ نوسٹیلجیا میں اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، ہمارا قطعاً کوئی مقصد نہیں ہے کہ کسی اداکار کے خلاف کوئی کسی قسم کی بات کریں۔ ہم ہی تھے جنہوں نے ندیم اور راجیش کھنہ صاحب کا موازنہ کیا، ہم ہی ندیم صاحب کی فلموں کے ریویو دیتے ہوئے ان کی تعریف بھی ہم ہی نے کی ہے، لیکن ہمیں کوئی خبر نظر آئے گی تو اس کو بغیر کسی غلط نیت کے ہم اس کو دکھائیں گے ضرور۔ لیکن اس کے اوپر دوستوں نے کمنٹس کرنا شروع کر دیے، کچھ کے مجھے میسیجز بھی آئے، کمنٹس کرنا شروع کر دیے کہ اس وقت حالات بڑے خراب تھے جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، تو اس ریٹائرمنٹ کا اس وقت فلم انڈسٹری کے حالات بہت خراب تھے، گنڈاسا آ چکا تھا، سلطان رائی صاحب آ چکے تھے، پنجابی فلموں کا ماحول تھا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، میں نے اس ٹائم جب یہ خبر چلائی تھی اس ٹائم بھی کہا تھا کہ میں کسی قسم کا کمنٹ نہیں دے رہا، اپنی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کر رہا۔ آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کتنی جسٹیفائڈ تھی، اور وہ کیا وہ واقعی ریٹائر ہونا چاہ رہے تھے یا اپنا معاوضہ بڑھانا چاہتے تھے۔ یہ ہم نے صرف ان خبروں کو مد نظر رکھ کے، اور ایک ہم نے کسی اداکار کی مثال بھی کوٹ کی تھی، وہ اس وقت بتایا تھا۔ لیکن کیونکہ فینز اور ان کی طرف سے شاید اپنے اداکاروں کو، اپنے ہیرو کو لوگ فرشتہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے، ہر انسان غلطی کا پتلا، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، تو غلطیوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور ان کو اگر کوئی آ جائے تو اس کو اتنا زیادہ برا نہیں ماننا چاہیے انلیس کوئی ذاتی نوعیت کا کوئی حملہ نہ ہو، ان کے کردار کے اوپر حملہ نہ ہو اس قسم کا۔ لیکن یہ کیونکہ پروفیشنل باتیں ہیں، اس حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا بتا دوں ان دوستوں کو جو کہہ رہے تھے کہ اس وقت حالات خراب تھے۔ ظاہر ہے جب یہ خبر آئی ہوگی ندیم صاحب، تو ندیم صاحب کے پاس تو کوئی فلم نہیں ہوگی، یا ان کے پاس تو فلمیں آنا بند ہو گئی ہوں گی، ساری فلمیں تو سلطان رائی صاحب کو مل رہی ہوں گی، سب کچھ تو ادھر چلا گیا ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے دل برداشتہ ہو کے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہوگا۔ ناظرین آپ یہی کہنا چاہتے ہیں، یا انہیں نظر آ گیا تھا حالات کیسے تھے؟ جناب ایسا نہیں ہے۔ یہ خبر 1981 نومبر کی ہے، نومبر 1981 کی ہے۔ 1981 میں کیا ہوا تھا کہ نومبر میں جا کے آلموسٹ جب سال گزر گیا، کیا ہوا تھا ایسا ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوا تھا، پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس ریٹائرمنٹ کے پیچھے حالات کی جو تھی، حالات ایسے تھے اس قسم کے تھے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا، یا کوئی اور مسئلہ تھا، یہ آپ اندازہ خود لگائیں گے۔ ہم حالات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کیا تھے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پنجابی فلمیں بن رہی تھی، حالات کچھ بڑے خراب ہو گئے تھے اس وقت، تو ندیم صاحب کی 1981 میں اگر کیا تو ہم تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں 1980 میں، کیونکہ 79 میں اگر گنڈاسا آ گیا تھا یا مولا جٹ آئی تھی، تو ہم چلے جاتے ہیں 1980 میں۔ 1980 میں کتنی فلمیں آئی اور کتنی چلی، یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ 1980 میں کچھ 67 فلمیں تھی شاید وہ آئی تھی ٹوٹل، اور میرے خیال میں اچھا نمبر تھا، ان میں اردو فلمیں بھی تھی۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی فلموں کا دور دورہ تھا، 1980 میں دیکھ لیں، بندش فلم تھی ندیم صاحب کی جس نے پلاٹینم جوبلی فلم کی، نظر الاسلام کی فلم تھی، پرویز ملک کی فلم تھی ہم دونوں جس نے جو فروری میں آئی، فروری 1980 میں، اس فلم نے ڈائمنڈ جوبلی کی۔ جناب یہ ہے 1980۔ اب آ جاتے ہیں 1981۔ ندیم دل برداشتہ ہو چکے ہیں نومبر تک، کیونکہ ان کے پاس فلمیں نہیں رہی تھی، تو یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ 1981 جناب لاجواب فلم مارچ 1981 میں ریلیز ہوئی، ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی۔ ڈائمنڈ جوبلی فلم مئی میں پرویز ملک کی فلم قربانی ریلیز ہوئی 1981 میں، یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے اعلان سے 6 مہینے پہلے مئی میں ان کی فلم کرتی ہے ڈائمنڈ جوبلی۔ اور 1981 میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات خراب تھے، اس میں ندیم صاحب کے علاوہ سنگرام، گہراؤ، بڑا آدمی، کالا دھندا، گورے لوگ، کرن اور کلی، یہ فلمیں تھی جنہوں نے گولڈن جوبلی کی۔ ہاں ایک شیر خان فلم تھی جس نے اچھی ڈائمنڈ جوبلی فلم کی تھی، لاہور میں کی تھی، کراچی میں غالباً اس نے پلاٹینم کی ہوگی، جو بھی کیا تھا۔ لیکن یہ 1981 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ 1981 میں وحید مراد تھوڑی سی فلمیں اتنی کامیاب نہیں ہو رہی تھی، محمد علی صاحب کی بھی اتنی کامیاب نہیں ہو رہی تھی، وہ سارے مل کے یہ سولو فلمیں ان کی ڈائمنڈ جوبلی اور پلاٹینم جوبلی کر رہی تھیں۔ تو کیا اس وقت حالات خراب ہوئے تھے کہ ندیم صاحب نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا؟ لاجواب فلم آنے کے بعد لوگ مبارکیں سمیٹتے ہیں کہ آپ کی فلم ڈائمنڈ جوبلی ہو گئی ہے، قربانی فلم آنے کے بعد مبارکیں سمیٹتے ہیں کہ آپ کی فلم ڈائمنڈ جوبلی کر گئی ہے۔ تو کیا ایسے حالات تھے؟ یہ حالات تھے مبارکیں سمیٹنے کا جب ٹائم تھا، وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے تھے۔ اب مجھے بتائیں یہ حالات خراب تھے، یہ گنڈاسا تھا، یا پنجابی فلمیں تھیں، یہ سلطان رائی صاحب تھے، یا یہ کچھ اور معاملہ تھا، کوئی معاوضے کا معاملہ تھا، یا انڈین فلم کا وہ ایک زوم چڑھا ہوا تھا کہ آفر ہو رہی تھی وہ دور دیش، یا وہ کرنے جا رہے تھے۔ یہ 81-82 کی بات ہے۔ اور معاوضہ عموماً ہوتا ہے۔ اور میں ابھی اپنا تبصرہ نہیں، میں صرف فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آخر میں اب 1982 میں آ جائیں، ظاہر ہے 1981 میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا،
वो रिटायर तो नहीं हुए थे। फिर 82 में क्या हुआ, 82 में आ जाते हैं, खूबसूरत फिल्म नदीम साहब की आई, गोल्डन जुबली कर गई। मियाँ बीवी राजी आई, प्लैटिनम जुबली कर गई। हसन तारिक की आखिरी फिल्म थी संग दिल, डायमंड जुबली कर गई। मेहरबानी परवेज मलिक साहब की गोल्डन जुबली कर गई। जनाब ये थी, और हालात ये कहते हैं ख़राब थे। और इसी 1982 में ज़रा सी बात आई, गोल्डन जुबली कर गई, नदीम साहब की नहीं थी, मोहम्मद अली साहब की थी, जिसमें नदीम साहब नहीं थे। बीवी हो तो ऐसी शफी मोहम्मद साहब की डायमंड जुबली कर गई, तेरे बिना क्या जीना गोल्डन जुबली कर गई। इसके अलावा भी सारी फिल्में, ये हालात नहीं थे, कोई हालात ख़राब नहीं थे। नदीम साहब की अगर नादान ने 70 के डेकेड में, या ज़िंदगी ने, या आईना फिल्म ने 70 के प्लैटिनम या डायमंड किए हैं, तो उनकी ज़्यादातर वो वाले डेकेड्स है 80 का, जिसमें उन्होंने उनकी फिल्मों ने डायमंड जुबली की, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये रिटायरमेंट के ढकोसले जो थे, ये एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा किए गए, बाद में भी किए गए। वो कब कब किए गए, उसके बाद क्या हुआ, ये भी बताएंगे। और यहाँ मैं उसी अदाकार को मेंशन करना चाहता हूँ जिन्होंने कहा था कि नदीम साहब की जब भी कोई फिल्म हिट होती थी, मैं फिर कहता हूँ प्रोफेशनली अपने आप को अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। नदीम साहब काबिल तारीफ हैं कि उन्होंने अपने प्रोफेशन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्ले किया, कैश करवाया अपने आप को उन्होंने अच्छे तरीके से, जो बाकी अदाकारों को करना चाहिए था। लेकिन ये कहना कि रिटायरमेंट हालात ख़राब थे, फैक्ट्स को अपने दुरुस्त कर लीजिए। अब मुझे उन अदाकार की बात याद आ जाती है जिन्होंने कहा था कि नदीम साहब की जब भी कोई फिल्म कामयाब होती थी तो वो गायब हो जाते थे, वो कहीं नहीं पाए जाते थे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की लाइन लगती थी, जब किसी तरीके से खुदा करके उनसे जब रब्ता होता था तो उनका बात यही होती थी कि मेरा मुआवजा बढ़ा दिया जाए। और जिस वक्त शबाब करानी साहब उन्हें मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान में लेके आए थे, हालांकि ये भी मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, तारीफ़ कर चुका हूँ, इनकी देखा देखी जो इनसे सीनियर अदाकार थे मोहम्मद अली और वहीद माद, उन्होंने अपना मुआवजा बढ़ाया था, इन्होंने अपना मुआवजा पहले बढ़ाया था। तो यहाँ से उनकी डगर को, उनकी आदतों को आप मद्देनजर रख के देखा जाए। मैं उन आदतों के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन दोस्तों को जवाब दे रहा हूँ जो उनको कह रहे हैं कि नहीं उनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, रिटायरमेंट का ऐलान तो इसलिए कहता है कि पंजाबी फिल्में बन रही थी। ये मैंने आपके सामने रख दिया है, कितनी पंजाबी फिल्में बन रही थी, कितनी कामयाब नदीम साहब समेट रहे थे, कितनी उर्दू फिल्में कामयाब हो रही थी। तो नाजरीन, आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।